بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، آج اللہ کی توفیق سے ہم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 سے 28 نمبر آیت سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ پیچھے جو باتیں گزر چکی ہیں وہ جنگ احزاب کے حوالے سے اور اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ کے حوالے سے، تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ مبارکہ میں کچھ احکامات بیان کیے، اور ان احکامات میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو کچھ نصیحتیں کیں، اور ان نصیحتوں کا اسباب اور ان کے سبب میں سے جو سبب بنا وہ یہ کہ امہات المؤمنین نے آپس میں پلاننگ کر کے آپس میں ڈیسائیڈ کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کا مال اور زیب و زینت اور اس طرح کی چیزیں مانگیں۔ تو امہات المؤمنین نے مطالبہ کیا کہ اللہ کے رسول، اب اسلام ترقی پر جا رہا ہے، فتوحات ہو چکی ہیں، تو اب ہمیں دنیا کا مال و دولت، نوکر چاکر اور اس طرح کی چیزیں چاہیے۔ ہمارے نزدیک ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم تو فوراً اپنی بیویوں کے مطالبے پورے کر دیں، لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان کو قدوہ بنایا تھا، اور آقا علیہ السلام دنیا کو جب بہتری کا سبق اور درس دے رہے تھے، تو کس طرح ممکن ہے کہ امہات المؤمنین اس طرح کا مطالبہ کریں اور اللہ کے رسول آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر عمل کر دیں؟ آقا علیہ السلام نے انکار کیا، امہات المؤمنین نے آپس میں اللہ کے رسول کے ساتھ کچھ ناراضگی کا اظہار کیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک اعلان کر دیا کہ میں ایلا کروں گا، آپ لوگوں سے دور رہوں گا، 1 مہینہ تک میں کسی کے پاس نہیں آؤں گا۔ آقا علیہ السلام نے 1 مہینے تک اپنے گھر جانے سے انکار کر دیا، آپ گھر ہی نہیں گئے، بیویوں سے دور ہو گئے۔ قرآن نے اس کو ایلا کہا ہے، کوئی بھی بندہ اپنی بیوی سے ایلا کر سکتا ہے، لیکن 4 مہینے سے زیادہ نہیں۔ 4 مہینے کے بعد اس کو واپس آنا ہوگا یا اس کو چھوڑنا ہوگا، یہ بات سورۃ البقرہ میں گزر چکی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کا اعلان فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، گھر میں آ کے سیدہ حفصہ کو ڈانٹا، کہا حفصہ تیرا باپ بڑا ہی کمزور آدمی ہے، صدیق کی بیٹی، وہ بڑے باپ کی بیٹی ہے، وہ ایسا مطالبہ کرے تو سمجھ آتی ہے، تو کون ہوتی ہے اللہ کے رسول سے یہ مطالبہ کرنے والی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے والی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا، عمر بھائی تم نے اس طرح نہیں کرنا، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، تم نے درمیان میں نہیں آنا۔ حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے 1 مہینے کے بعد قرآن نازل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 29ویں دن گھر تشریف لے گئے، تو اماں جی عائشہ نے کہا جی آپ نے تو 1 مہینہ ایلا کا اعلان کیا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا عائشہ ہم انبیاء کی جماعت پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، تو ہاتھ کے اشارے کر کے اللہ کے رسول نے گنوایا کہ کبھی کبھی مہینہ 30 کا ہوتا ہے اور کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی آیتیں پڑھ کے سب سے پہلے سیدہ عائشہ کو سنائیں کہ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک، کہ میرے رسول اپنی بیویوں کو کہہ دے اگر تم دنیا چاہتی ہو، دنیا کا مال و متاع چاہتی ہو، زیورات چاہتی ہو، تو ٹھیک ہے میں تمہیں دیتا ہوں، امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، تمہیں میں دے دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد پھر میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں رہے گا، تم میرے لوگ عقد سے فارغ ہو جاؤ گی، تم میرے عقد سے آزاد ہو جاؤ گی۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ عورت جو دنیا سے محبت کرنے والی ہے، اس کا یہ تقاضا نہیں، اس عورت کی یہ شان نہیں کہ وہ نبی کی بیوی بن کے رہے، لہذا جس کو دنیا چاہیے وہ دنیا لے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے عقد سے فارغ کر دیں گے۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو تو یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، جو تم میں سے پاک دامنی اختیار کرنے والی ہے، جو تم میں سے دنیا کی چیزوں سے منہ پھیر لینے والی ہے، یاد رکھو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں جی عائشہ کو کہا عائشہ اللہ کی طرف سے یہ آیتیں آئی ہیں، سن لو، جلد بازی نہ کرنا، اپنے والدین سے مشورہ کر لو، اس کے بعد مجھے بتا دینا۔ اماں جی عائشہ نے آیتیں سنی تو کہا اللہ کے رسول کیا میں ان آیتوں کو سننے کے بعد، جب میرا اللہ مجھے 2 چیزوں میں سے ایک اختیار دے رہا ہے کہ یا آپ یا دنیا کا سامان، تو اللہ کے رسول میں آپ کے بارے میں کسی سے بھی مشورہ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں، میں آنکھیں بند کر کے کہتی ہوں کہ جو اللہ اور اس کے رسول، مجھے اللہ اور اس کا رسول چاہیے، مجھے دنیا کا مال نہیں چاہیے۔
عائشہ کی محبت ہے اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، اللہ کے رسول مجھے دنیا کا مال نہیں چاہیے، اور ساتھ ہی کہ اللہ کے رسول باقی بیویاں آپ سے پوچھیں گی، آپ نے میرے بارے میں ان کو نہیں بتانا۔ اللہ کے رسول نے کہا عائشہ اگر وہ مجھ سے پوچھیں گی تو اللہ نے مجھے آسانی کرنے والا بنا کے بھیجا، میں نے بتانا ہی بتانا ہے۔ اللہ کے رسول باقی ازواج کے پاس گئے، جا کے کہا یہ اللہ کا حکم آیا، بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمارا وہی فیصلہ جو عائشہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا عائشہ نے تو پھر مجھے چن لیا ہے، اللہ کو چن لیا، اس کے رسول کو چن لیا ہے۔ کہا جی پھر ہم بھی عائشہ کے فیصلے پہ ہیں کہ ہم نے بھی اللہ کو چن لیا اور اس کے رسول کو چن لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کچھ نصیحت امہات المؤمنین کو کی۔ نمبر 1، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشہ، اے نبی کی بیویوں اگر تم میں سے کوئی برائی کی طرف آئی، اللہ کی نافرمانی کی طرف آئی، اس نے کوئی ایسا کام کیا جو اللہ کی نافرمانی کا کام تھا، یضاعف لها العذاب ضعفین، اللہ اس کو ڈبل عذاب دے گا، زیادہ عذاب دے گا، کیونکہ اس کا مقام، مرتبہ، منصب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے، حفاظت سے رکھے کہ وہ نبی کی بیوی ہے، کسی غیر کی بیوی نہیں۔ اس کی عزت نبی کی عزت ہے، وہ نبی کی عزت ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو ایسے کام سے، ایسے عمل سے دور کر لے جو اللہ کی نافرمانی کا عمل ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، جو اللہ کے لیے قناعت اختیار کر لے، اللہ کی طرف رغبت اختیار کر لے، اللہ کی طرف آ جائے، نیک عمل کرے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، تم مبارک ہستیاں ہو، میں اللہ تمہیں ڈبل اجر عطا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، ایک طرف سختی، ایک طرف ڈبل پیکج، کیوں؟ کیونکہ نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم دنیا کی سلیکٹڈ عورتیں ہو، چنیدہ عورتیں ہوں، ساری کائنات کی عورتوں کو چھوڑ کے اللہ نے تمہیں نبی کی بیویاں بنایا ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم نے ایک کام کرنا ہے، نمبر 1 تقوی اختیار کرنا ہے، نمبر 2 فلا تخضعن بالقول، اپنی گفتگو میں نرمی پیدا نہیں کرنی، لیکن اچھی بات کرنی ہے لیکن سخت لہجے میں کرنی ہے۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جو کمزور دل والا ہے، منافق ہے، کہیں اس کے دل میں مرض پیدا نہ ہو جائے، کہیں اس کے دل میں غلط سوچیں پیدا نہ ہو جائیں۔ کہتے ہیں یہ آیا مبارکہ ایک منافق کے بارے میں نازل ہوئی تھی جس نے اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کچھ غلط باتیں کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے امہات المؤمنین کو نصیحت کر دی کہ تم نے گفتگو کرنی ہے، گفتگو اچھی ہو لیکن لہجہ سخت ہو۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے جب بھی کبھی کسی غیر سے بات کریں سخت لہجے کے ساتھ کریں، نرم لہجے کے ساتھ۔ عورت کے لہجے میں، عورت کی نرمی کے اندر اللہ رب العالمین نے فطرتی طور پر اس کی آواز میں مرد کے لیے کشش رکھی ہے، اس لیے اللہ نے امہات المؤمنین کو ڈائریکٹ اور کائنات کی ہر عورت کو انڈائریکٹ خطاب کر دیا کہ تم نے جب بھی کسی مرد سے بات کرنی ہے ضرورت کے تحت کرنی ہے، فضول بات نہیں کرنی، اور بات سخت لہجے کے ساتھ کرنی ہے اور بالکل سیدھی کرنی ہے، تاکہ کسی بیمار دل کے اندر، جو بیمار دل یعنی اللہ کی نافرمانی سے شیطان کے شکنجے میں جکڑا ہوا دل ہے، کہیں اس دل کے اندر اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات نہ آ جائے۔ لیکن بات قلن قولا معروفا، بات اچھی کرنی ہے، بات غلط نہیں کرنی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اگلی نصیحت کی وقرن فی بیوتکن، گھروں میں بیٹھی رہنا، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت کی رسمیں، تبرجات، جاہلیت کے طریقے، وہ سب اللہ نے تم پہ حرام کر دیے ہیں، تم نے گھروں میں بیٹھی رہنا ہے۔ جاہلیت کے رسم و رواج اور طور طریقوں سے اپنے آپ کو دور کر لو۔ اللہ کی قسم آج بڑا ماڈرن زمانہ ہے لیکن ہمارے اندر جاہلیت کی ہر رسم، جاہلیت کی ہر سوچ، جاہلیت کا ہر طریقہ، جاہلیت کی ہر عادت وہ آج ہمارے معاشرے میں کوٹ کوٹ کے بڑی ہے، جبکہ اللہ اپنی امہات نبی کی بیویوں کو کیا کہہ رہا ہے، مومنوں کی ماں کو کیا کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت کے طریقے، رسمیں، ان سب کو چھوڑ دو، اللہ رب العالمین نے تمہیں چن لیا ہے۔ اے مومنہ عورت، اللہ نے تجھے چن لیا ہے، مومنہ بنایا ہے، باحیا بنایا ہے، عزت والی، شرف والی بنایا ہے، تیرے لیے لازم ہے کہ تو بھی اپنے آپ کو جاہلیت کے معاملات سے دور کر لے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اے نبی کے اہل بیت، اللہ نے تم سے گندگی، پلیدگی کو، گناہ کو، نافرمانی کو دور کرنے کا ارادہ فرما لیا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ چاہتے اللہ تمہیں پاک کر دے، صاف کر دے، بہترین کر دے۔ یہاں پر اہل بیت کے بارے میں بڑی لمبی بحث ہے لیکن اختصار سے عرض کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان، آپ کی بیٹیاں، بیٹیوں کی اولاد، داماد، چچا کی اولاد،
پھپھیاں، پھپھیوں کی اولاد، یہ سارے کا سارا اللہ کے رسول کے اہل بیت ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اہل بیت میں سے جس کے بارے میں اپنا من ہو، جس کے بارے میں اپنا جی چاہے، جس سے ان کی محبتیں ہوں، جس سے ان کو مطلب ہو، اس کو اہل بیت میں مان لیں، اور جس سے ان کو محبت نہیں، غرض نہیں، اس کو اہل بیت سے باہر مانیں، یہ ان کے باپ کا دین نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے اصول ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کے اصول کسی کے جذبات کی وجہ سے، کسی سے جذباتی وابستگی کی وجہ سے، کسی کی مرضی کی وجہ سے اللہ کے اصول نہیں بدل سکتے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، جو اللہ کی سنتیں ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، ان کو بدلا نہیں جا سکتا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور نہ ہی اللہ کی سنتوں کو پھیرا جا سکتا ہے۔ لہذا جناب علی رضی اللہ عنہ کی ساری اولاد، 18 بیٹے تھے، صرف حسن و حسین ہی بیٹے نہیں تھے، 18 بیٹے تھے جناب علی رضی اللہ عنہ کے سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ عثمان کی بیویاں، جناب عثمان رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں جو جناب عثمان کے عقد میں تھی، اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی بات بھی سن لیں، ابو العاص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا داماد تھا، آپ کی بیٹی زینب، آپ کی نواسی امامہ، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن کوئی شمار نہیں کرتا۔ کہتے نہیں نبی کے ایک ہی بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ ہے، یہ تمہاری مرضی نہیں، اللہ نے نبی کو 4 بیٹیاں دی ہیں، وہ چاروں کی چاروں اہل بیت میں ہیں، اور سب سے پہلے نبی کے اہل بیت میں ان کی بیویاں شامل ہیں، ان کی بیویوں سے اہل بیت چلتا ہے، اہل بیت کا سلسلہ شروع بیوی سے ہوتا ہے۔ اگر بیوی اہل بیت نہیں تو پھر یاد رکھو کوئی بھی اہل بیت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد رکھو اس چیز کا ذکر کرتی رہو جو تم اپنے گھر میں اللہ رب العالمین کی کتاب کی آیتیں اور حکمت کی باتیں، یعنی حدیث جو تم اپنے گھروں میں پڑھتی ہو، اس کو پڑھتی رہو، اس کا تکرار کرتی رہو، اس کا ورد کرتی رہو، بار بار پڑھتی رہو، سمجھتی رہو، سمجھاتی رہو، امت کو سناتی رہو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مطالبے پر، جب ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول دیکھیں قرآن میں جتنے بھی خطابات آئے ہیں، جتنے بھی باتیں آئی ہیں، اللہ نے مردوں کے صیغے سے مردوں کو مخاطب کر کے وہ باتیں کی ہیں، اللہ عورتوں کا تذکرہ کیوں نہیں کرتا؟ اللہ نے آیت نازل کر دی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، پوری کی پوری باتیں کی، مومن مرد مومن عورتیں، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، صابر مرد صابر عورت، سارا ذکر اللہ رب العالمین نے کر دیا۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یعنی سارے لوگ ذکر کرنے والے، روزے رکھنے والے، نماز پڑھنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، مسلمان مومن مرد عورتیں، سارے کے سارے، اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اگلی آیت یہ بڑی ہی زبردست آیت ہے، مومنوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے۔ یہ بات پہلے سورہ نساء میں گزری، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لا سکتے، ان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، یہ اپنے ہر معاملے میں جب تک آپ کو حاکم نہ مان لیں۔ اور یہاں اللہ فرماتے ہیں وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ، نہ کسی مومن مرد کو اجازت ہے، نہ کسی مومن عورت کو اجازت ہے، نہ مومن مرد کے لائق ہے، نہ مومنہ عورت کے لائق ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کا رسول ان کے لیے کسی چیز کا فیصلہ کریں، اللہ اور اس کا رسول انہیں کسی چیز کا حکم دیں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ اس کے بعد وہ کہیں نہیں ہمیں اس سے زیادہ بہتر آپشن مل رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ مومن ہو، مومن مرد ہو، مومن عورت ہو، ان کے لیے حکم آخر وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ کسی کے حکم کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے بہتر سمجھتے ہیں تو یاد رکھو ومن یعص اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا فقد ضل ضلالا مبینا، وہ واضح گمراہی میں مبتلا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو ذکر کل کے سبق میں ہوا کہ متبنہ کے جتنے قانون تھے اللہ رب العالمین نے ان کو واضح احکامات کے ساتھ منسوخ کیا۔ سورہ احزاب کے شروع میں اس کا اشارہ ہے، یہاں پوری تفصیل آ گئی کہ جناب زید رضی اللہ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، آزاد کردہ غلام تھے، زید بن حارثہ ان کا نام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، عرب کے رواج اور دستور کے مطابق ان کو لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس مقام پر 3 بنیادی طور پر جو عرب کے دستور سے ان کو ختم کیا۔ نمبر 1، آج کے بعد زید بن محمد نہیں ہوگا، بلکہ زید کے باپ کا نام حارثہ ہے، زید بن حارثہ ہوگا۔ محمد ان سے محبت کرتے ہیں، مودت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، الفت ہے، سب کچھ ہے، لیکن
ان کے نام کے ساتھ کسی دوسرے باپ کا نام نہیں لگ سکتا، بلکہ کیا ہے جو اس کا اصلی باپ ہے وہی اس کا باپ ہے۔ اور اللہ نے ساگلی بات واضح کر دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ دوسرا اصول اللہ نے یہ ختم کیا، عربوں کے ہاں دستور یہ تھا کہ یہ لوگ متبنہ کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا حرام سمجھتے تھے، جس طرح اللہ نے اپنے سگے بیٹے کی بیوی بیٹے کے باپ پر، یعنی وہ اس عورت کے سسر کو اللہ نے اس کے لیے حرام کر دیا ہے، سسر پر وہ عورت حرام ہے، عورت کے لیے سسر حرام ہے۔ تو عربوں میں بھی یہ دستور تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیٹی بھی حرام سمجھی جاتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ سیدہ زینب جو اللہ کے رسول کی پھوپھی کی بیٹی تھی، جناب زید کے نکاح میں تھی، اللہ کے رسول نے بڑا سمجھایا، رشتہ نہ چل سکا، اللہ نے کہہ دیا جب زید نے چھوڑنا ہے ہم نے آپ کا نکاح اس سے کر دینا ہے۔ ایسا ہی ہوا، جناب زید نے چھوڑا، اللہ رب العالمین نے عرش سے سیدہ زینب کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اور سیدہ زینب خوشی سے کہا کرتی تھیں تم سب کے نکاح تمہارے رشتہ داروں نے، تمہارے باپوں نے، تمہارے اولیاء نے کیے ہیں، میرا نکاح اللہ نے اپنے عرش سے ڈائریکٹ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھایا ہے۔ کیوں نہ ہو، یہ وہ مبارک ہستیاں تھیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بات کہا کہ ساری بات کو کلیئر کر دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے بڑی خوبصورت مثال دی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری مثال انبیاء کے اس محل کی طرح ہے کہ وہ ایک بڑا خوبصورت محل تھا، جو بھی آئے اس کو دیکھے بڑی تعریف کرے، لیکن ان کی نظر ایک درمیان میں بڑی واضح جگہ پر جس کے ساتھ پوری خوبصورتی متاثر ہوتی تھی، اس جگہ پر پڑے کہ وہاں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اور سارے لوگ دیکھ کے کہیں محل تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن اگر یہ اینٹ لگ جاتی تو محل مکمل ہو جاتا، محل اور خوبصورت ہو جاتا۔ فرمایا میں محمد وہ اینٹ ہوں، اللہ نے اس اینٹ کی جگہ وہ اینٹ میں ہوں، اللہ نے وہ اینٹ لگا کے نبوت کے محل کو پورا کر دیا ہے، میں محمد نے آ کے نبوت کے محل کو مکمل کر دیا ہے۔ آج کے بعد اگر کوئی بات کرے گا تو وہ جھوٹا، کذاب، بے ایمان، دجال ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں 30 دجال ہوں گے جو نبوت کے دعوے دار ہوں گے، کلہم کذابون، سب کے سب جھوٹے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو نصیحت کی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر بڑی کثرت سے کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، دن رات، صبح و شام، ہر وقت اپنے آپ کو، اور خاص طور میں صبح اور شام، دو اوقات جو صبح و شام کے اذکار کے اوقات ہیں، ان دو اوقاتوں میں خاص طور پہ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ان دو اوقاتوں میں اللہ کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ فجر میں اللہ کے فرشتے آتے ہیں، عصر میں اللہ کے فرشتے آتے ہیں، دونوں جا کے اللہ کو جا کے بتاتے ہیں اللہ جب گئے تھے عبادت میں تھا، جب آئے ہیں تو عبادت میں، ہر وقت تیری عبادت میں مصروف ہے۔ یہ اللہ کے ہاں گواہیاں قائم ہو رہی ہیں۔ اور ذکر کے بارے میں یاد رکھیں، اتنی خوبصورت چیز ہے، نہ وقت کی پابندی، نہ طہارت کی پابندی، انسان جب چاہے، جس وقت چاہے، جس حالت میں جائے، صرف واش روم میں بیٹھ کے منع ہے، ننگا ہو تو منع ہے، اس کے علاوہ جب چاہے، جس حالت میں چاہے، چاہے جنابت کی حالت میں کیوں نہ ہو، اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ کچھ احکامات بیان کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ کن کن رشتوں کے ساتھ آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس چیز کے بارے میں نفی فرمائی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دعوت ولیمہ ہوئی تو صحابہ آگے وہاں بیٹھ کے بڑی دیر تک باتیں کرتے رہے، تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کو نصیحت کی کہ دیکھو اس طرح نہیں، رسول تم سے حیا کرتے ہیں لیکن اللہ سچ بات کہتے ہوئے کوئی حیا نہیں کرتا، تمہیں چاہیے تھا جب بلایا جائے آؤ، کھانا کھاؤ اور جاؤ، وہاں بیٹھ کے باتیں نہ کرتے رہو، انتظار نہ کرتے رہو، رسول کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور رسول تم سے شرم کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں، تمہیں نہیں کہہ سکتے کہ جاؤ، تمہیں خود احساس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اے ایمان والو اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو۔ یاد رکھیں یہ آیت بڑی مشہور ہے لیکن اس کے ترجمے میں بڑی منافقت کی جاتی ہے، اس کے ترجمے میں بڑی ہیرا پھیری کی جاتی ہے کہ جی ایمان والے بھی درود بھیجتے ہیں، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اللہ بھی درود بھیجتا ہے۔ ایمان والے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، فرشتے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو اللہ کیا کہتا ہے اللہم صلی علی محمد۔ جب انسان حد
اعتدال سے تجاوز کر جائے تو عقل ویسے ہی ماری جاتی ہے۔ اللہ سے تو ساری کائنات التجائیں کر رہی ہیں، اللہ اپنے رسول پر درود بھیج، اللہم صلی علی محمد، اللہ اپنے نبی پر درود بھیج۔ اللہ تو بھیجنے والا ہے، تو کیا اللہ بھی کہتا ہوگا اللہم صلی علی محمد؟ بالکل غلط بات ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ ایمان والے بھی درود بھیجتے ہیں، فرشتے بھی اللہ سے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ کا درود بھیجنا کیا کہ اللہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ تو کیا مطلب ہوگا؟ ان اللہ، بے شک اللہ رحمتیں بھیجتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھا کرو، تم بھی درود و سلام کی دعائیں کیا کرو۔ تو ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو بکر وغیرہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے آ کے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اللہ کے رسول دیکھیں ہمیں سلام کا تو پتہ ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، درود ہم کون سا پڑھیں؟ درود سے مراد کون سا درود ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہی درود جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا تھا وہ میں تمہیں سکھاتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو درود ابراہیمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم فرمایا، اور یہ وہی درود ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور یہ وہی درود ہے کہ درود کی ساری اقسام میں سے سب سے بہترین ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ لوگ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، ایک طرف محبت کی باتیں ہیں، دوسری طرف دشمنی کی باتیں ہیں۔ جو دشمنی کرے گا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی لعنتیں کرے گا، آخرت میں بھی لعنتیں کرے گا۔ اور لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی کو اپنی رحمت سے، اپنے رحمت کے حصے سے، اپنے رحمت کے معاملے سے دور کر دینا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پردے کی بات آ گئی کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، میرے نبی سب سے پہلے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مومنوں کی عورتوں کو اعلان کر دیں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر اوڑھنیوں کو اوڑھ لیں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ یہ مومنہ عورتیں ہیں، طیبات ہیں، طاہرات ہیں، پاک ہیں، مبارک عورتیں ہیں، فلا یؤذین، اور کوئی منافق دیکھ کے ان کو تنگ نہ کرے۔ قیامت تک کے لیے اصول بن گیا، جو با حیا ہوگی، با پردہ ہوگی، کوئی آنکھ اس کی طرف اٹھائے گی نہیں بلکہ شرم سے جھک جائے گی، اور جو بے حیا ہوگی وہ خود بھی لوگوں کو اپنی طرف دعوت دینے والی ہوگی، اور شیطان اس کو اور مزین کر کے اس کے طرف لوگوں کی نظریں اٹھوا رہا ہوگا۔ جس کو اپنی حیا کا پاس نہیں، اللہ کے رسول نے کر دیا، حکم فرما دیا اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت، جب حیا چلی گئی بھئی جو مرضی کرتے رہو، اب تم آزاد ہو، جو چاہو کرتے رہو، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ جہنمیوں کے احوال کا ذکر کیا، اور اسی ضمن میں اللہ رب العالمین چلتے چلتے آخر پر چل کے سورہ مبارکہ کے آخر میں بیان فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تمہیں ڈرا رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں میرا تقوی اختیار کرو اور سچی بات کرو، سیدھی بات کرو، صاف بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، اعمال کو سیدھا کر دے گا، بہترین کر دے گا، اعمال سے خرابیاں ختم ہو جائے گی، کیونکہ جھوٹ والا معاملہ، جھوٹ والی جگہ اللہ کی رحمت چلی جاتی ہے، اللہ لعنت کر دیتے ہیں۔ جہاں پر اللہ کی رحمت چلی جائے وہاں خیر رہ ہی نہیں سکتی، اور سچ اللہ کی رحمت کی جگہ ہے، اللہ کی محبت کا اعلان ہے، اور جہاں اللہ کی رحمتیں آئیں اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور جن پر اللہ اپنی رحمتوں کے معاملے فرما دے ان کے لیے دنیا میں اس سے بڑی سعادت کیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سچ بولو گے یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح کر دوں گا، یغفر لکم ذنوبکم، گناہ معاف کر دوں گا، تمہیں معاف بھی کروں گا، تمہارے معاملوں کو بھی درست کر دوں گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ بہت بڑی کامیابی کے راستے پہ چلنے والا ہے۔ یہی آیات جو ہیں ان کی پچھلی آیتوں میں جو ہم نے مختصراً یہاں پر بیان کی، ان کے اندر ایک ذکر اللہ نے کیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا اللہ جہنم میں پھینکیں گے، اور جہنم میں ان کی حالت کیا ہوگی؟ جب اللہ ان کو جہنم میں گھما رہے ہوں گے، جہنم کے اندر وہ روٹیٹ کیے جا رہے ہوں گے، گھمائے جا رہے ہوں گے، اس وقت وہ چیخیں گے اور چلائیں گے اور کیا کہیں گے؟ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے، کیونکہ کامیابی یہی تھی۔ ہم نے باتیں مانی بڑوں کی، مولویوں کی، چودھریوں کی، پیروں کی، جن کو ہم نے اپنا روحانی پیشوا بنا لیا تھا، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، اور قرآن کہتا ہے وہ اللہ سے التجائیں کریں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، ان کے اوپر لعنتیں کر، ہماری بھی لعنتیں، تو بھی ان کے اوپر لعنتیں نازل فرما۔ اور اس سورہ مبارکہ کے آخر پر اللہ رب العالمین نے
ایک اشارہ فرمایا کہ اللہ نے یہ امانت، یہ قرآن مجید، یہ ایمان، یہ دین کی ذمہ داری سب سے پہلے آسمانوں کو دی، پہاڑوں کو دی، زمین کو دی، سب نے انکار کر دیا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سب ڈر گئے کہ اگر اللہ نے ہمیں یہ ذمہ داری حکم سے دے دی کہ یہ لو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں تو ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ڈر گئے کہ کہیں اللہ حکم کے ذریعے ہمیں یہ ذمہ داری نہ دے دے۔ تو قرآن کہتا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے کہا اللہ یہ ذمہ داری مجھے دے دے، انسان نے ذمہ داری اٹھا لی۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہ کان ظلوما جہولا، اس سے بڑا ظالم اور جاہل کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی اتنی بڑی ہدایت آنے کے بعد بھی گمراہی کی طرف جاتا ہے، اور جہالت اس بات سے کہ علم موجود ہے لیکن علم کو سمجھتا نہیں، سیکھتا نہیں، علم کی طرف آتا نہیں۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، یہ تقسیم اور وعدے بیان اس لیے کہ اللہ منافقوں کو الگ کر دے گا، ان کی پہچان الگ ہو جائے گی، اللہ ان کو عذاب دے گا۔ والمشرکین والمشرکات، جو مشرکہ عورتیں اور مرد ہیں ان کا بھی معاملہ کلیئر ہوگا، اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ان پہ حجتیں قائم کرتا ہے۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور جو مومنہ مرد اور عورتیں ہوں گے اللہ ان کے اوپر اپنی رحمتیں کرے گا، ان کی توبہ کو قبول کرے گا، ان کی طرف رجوع کرے گا اور ان کو جنتوں کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر سورۃ الاحزاب اللہ کی توفیق سے مکمل ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ سبا، یہ مکی سورت ہے، یہ مکہ کے درمیانی عرصے میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ السبا اصل میں یمن کی ایک قوم سبا کے حوالے سے پڑھا۔ سبا ایک علاقے کا نام تھا اور یمن کی ایک قوم تھی جن کے اوپر اللہ نے بڑی رحمتیں کی، اس کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں آ رہا ہے، اور یہی وہ سبا ہے جس کی ایک ملکہ کا ذکر سورہ نمل میں بھی گزرا تھا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ابھی مکہ والوں کے جو الزامات تھے ان کا جواب دیا۔ مکہ والے جو اللہ کے رسول کو مجنون، جادوگر اور اس طرح کے الزامات دیتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کا رد کیا، اور ابھی مکہ والوں کے اتنے معاملات میں مخالفت نہیں آئی تھی، تو اس لیے اللہ رب العالمین جو ان کے الزامات تھے ان کا جواب دے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ مبارکہ میں جو مکی صورتوں کا دستور ہے کہ توحید کی باتیں، رسالت محمدی کی باتیں، ان کے اعتراضات کا جواب، اور ان کی ناشکری، تکبر اور اس طرح کے جو معاملات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں اس کا رد کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے مکہ کے سرداروں کو دعوت دی کہ وہ اسلام قبول کر لیں اور اسلام کی طرف آ جائیں، اسی میں ان کے لیے خیر ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے سورہ مبارکہ کے ابتدائیے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے، سب کچھ اسی کے لیے ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، جب ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اول آخر ساری تعریفیں اسی کی ہیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا، زمین آسمان نام رہے گا تو اس اللہ کا، تب بھی اس کی تعریفیں ہیں۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ بڑی حکمت والا اور بڑا ہی باخبر ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ، مشرکین مکہ کہا کرتے تھے قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس کے ان عقیدے کا انکار کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ کہا کرتے تھے لا تأتین الساعة، قیامت نہیں آئے گی۔ جو کفر کرنے والے لوگ تھے وہ اعلانیہ کہتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب، کہہ دیجئے میرے رسول کہ میرے رب کی قسم وہ ضرور تم پر آئے گی، لتأتینکم، وہ ضرور تم پر لے کے آئے گا۔ کون لے کے آئے گا؟ عالم الغیب، جو غیب کی خبریں جاننے والا میرا اللہ ہے۔ لا يعذب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اللہ وہ ذات ہے جس سے آسمان اور زمین کے اندر ایک ذرہ بھی نہیں چھپا ہوا۔ ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، ذرے سے اگر کوئی چھوٹی چیز ہے وہ بھی اس کی نظروں سے پوشیدہ نہیں، اور اگر کوئی کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے وہ بھی اس کے علم میں موجود ہے۔ الا فی کتاب مبین، سب کا سب لکھا ہوا اس کی کتاب میں موجود ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ یہ قیامت کا سلسلہ اللہ نے کیوں قائم کیا؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے متکبرین موجود ہیں جن کو اللہ ڈھیل دے دیتا ہے، وہ ظلم زیادتیاں کرتے ہیں اور وہ حیران ہوتے ہیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر چیز ایک ہوگی، سب اکٹھے کھڑے ہوں گے، اعلان ہوگا مجرموں الگ ہو جاؤ، یہ مجرمین ہیں ان کو پکڑو، پیش کرو، جہنم کے حوالے کرو۔ اللہ سب کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے، اور وہ لوگ جو دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے لیکن ایمان والے تھے، اللہ ان کو جنتیں دے گا اور ساری دنیا کو دکھائے گا کہ دیکھو یہ ہے وہ انعام جس کے وعدے میں دنیا میں تم سے کرتا تھا، تم مانتے نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ ایمان والوں کو اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو جزا دے، اجر دے۔ کیا اجر ہے؟ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ نے ان کے لیے معافی اور بڑا ہی باعزت رزق ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے بارے میں کوششیں کرتے، مذاق کرتے، انکار کرتے،
ہماری آیتوں کا استہزاء کرتے، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، معاجزین، اور ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لہم عذاب من رجز علیم، ہم نے ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین قرآن مجید کے بارے میں بات فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو، یہ قرآن ہے جو اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، جو عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور اسی کے علم پر یہ کتاب مشتمل ہے، اور اس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر بات کو بڑی ترتیب کے ساتھ اور ہر بات بڑی حکمت و دانائی سے اور بھلائی سے بھری پڑی ہے۔ اور یاد رکھو کوئی بھی عقل والا جو ہے اللہ کی آیتوں کا انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے علم دیا وہ دیکھتے ہیں کہ جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر نازل ہوتا ہے هو الحق، وہ جانتے ہیں، وہ پہچانتے ہیں، وہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہدی الی صراط العزیز الحمید، اور یہ ایسا حق ہے جو صحیح، غالب اور حکمت والے اور حمد والے رب کے رستے کی طرف لے جانے والا ہے۔ جانتے ہیں اور مانتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ بظاہراً تو عقل والے ہیں، جانتے بھی ہیں لیکن مانتے نہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو عقل والے ہیں، اور عقل والے صحیح معنوں میں کون ہیں؟ جو اللہ رب العالمین کی آیتوں اور نشانیوں کو مانتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ایمان بھی لاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین قوم سبا کا، ملک یمن کی اس قوم کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بڑا ہی خوشحال ملک تھا، بری اور بحری تجارت میں ان کو اللہ نے بڑی طاقتیں عطا کی تھی، زراعت ان کے پاس بڑی تھی، پانی کا ذخیرہ ڈیم سب سے پہلے اس قوم نے بنایا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ زراعت اور تجارت یہی تو کسی بھی ملک کی بنیاد ہیں، اساس ہیں۔ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان کو عطا کی، اور جو مرکزی شہر تھا اس کے گرد وہ بڑے بڑے پہاڑ تھے، انہوں نے بند باندھ کے پانی جمع کیا، اتنا پانی تھا ان کے پاس کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان چشموں سے پانی بہ بہ کے آتا، لوگ پانی بھی پیتے، زراعت کے اندر استعمال کرتے۔ ان کا لمبا ایک رستہ تھا، دونوں طرف سے پھلوں سے لدا ہوا، پھلوں کے درخت ہرے بھرے ہر وقت موجود۔ یہاں تک لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنے سر پر ٹوکری لے کے نکلتا تو اس کو درختوں کی ٹہنیاں سے پھل توڑنے کی ضرورت پیش نہ آتی، بلکہ خود بخود ٹہنیاں ان درختوں کے ساتھ اٹکتی رہتی اور ٹوکری میں پھل گرتے رہتے، یہاں تک اس کی ٹوکری خود بخود بھر جاتی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہوں نے ڈیم بنایا، یعنی ایک بہترین قوم اور مضبوط تھی، ایک بہترین مضبوط قوم تھی۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کے بعد جب ان کے پاس اللہ کے نبی آئے، ان کو توحید ماننے کی دعوت دی، توحید کی طرف بلایا، ان لوگوں نے ناشکریاں کر دیں، شیطان کے جھانسے میں آ گئے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، وہ جو بند انہوں نے بنایا تھا، ڈیم بنایا تھا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے اس ڈیم کو توڑ دیا، اس کے پشتے ٹوٹ گئے اور وہ سیلاب آیا، وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے ان کی پوری سلطنت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، پوری کی پوری سلطنت پانی میں بہہ گئی، اور اس کے بعد زمین پر صرف چند گھاؤ کے درخت اور چند کانٹوں والی بیریاں وہ درخت بچے، باقی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ملیا میٹ کر دی اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ نے یہ مشرکین مکہ کو پیغام دیا، دیکھو بات سنو، وہ اتنے طاقتور تھے، اتنی زراعت والی، اتنی صنعت والی، تجارت والی قوم تھی، لیکن جب ہمارا عذاب آیا ہم نے ان کے اوپر اپنے عذاب کو بھیجا، اپنا غصہ دکھایا، کوئی چیز ان کے کام نہیں آ سکی۔ مکہ والوں میرے رسول کی مخالفت نہ کرو وگرنہ اللہ کا عذاب تم پر آئے گا اور اللہ رب العالمین تمہیں نیست و نابود کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بڑی خوبصورت واضح مثال دے کے شرک کے جتنے اسباب ہیں ان کا رد فرما دیا، اور شرک کے بارے میں بڑی واضح بات فرما دی۔ شرک بنیادی طور پر 4 وجوہات ہیں جن کی بنا پر شرک کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کہ کوئی بندہ ملکیت کا دعوے دار ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے رسول ان کو کہہ دو یہ جو تمہارے جھوٹے معبود تم نے خدا بنا رکھے ہیں، جھوٹے معبود بنا رکھے ہیں، تم ان کے بارے میں خیال کرتے ہو کہ یہ خدا ہیں؟ نمبر 1 سن لو، پہلا شرک کرنے کی وجہ کہ وہ دعوے دار ہوں کسی چیز کے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، زمین اور آسمان میں ایک ذرہ برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ دوسرا جی، ان کے لیے پارٹنرشپ ہو، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما لہم فیہما من شرک، ان کی کوئی پارٹنرشپ بھی نہیں ہے، کسی طرح کی بھی کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے۔
وما لهم منهم من ظہیر، چلو جی پارٹنرشپ بھی نہیں تو میں بھی انہوں نے آسمان اور زمین بنانے میں اللہ کی کوئی مدد کی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وما له منهم من ظہیر، کسی نے بھی اللہ کی کوئی مدد نہیں کی، اللہ محتاج ہی نہیں ہے مدد کا۔ چوتھی اور آخری چیز جس کی وجہ سے شرک ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له، کہ ممکن ہے وہ سفارشیں کرنے والے ہوں، اللہ کے ہاں سفارشوں کی بات کرنے والے ہوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کسی کو اس کے سامنے کسی کی سفارش کام نہیں دے گی جب تک اللہ اس کو سفارش کی اجازت نہیں دے گا۔ جو تو وہ کہتے خاص طور پہ فرشتوں کے بارے میں کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کے ہاں سفارشیں کرنے والے ہیں، جبکہ فرشتوں کی حالت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے فرشتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آسمانوں میں اللہ کوئی حکم فرماتے ہیں تو فرشتے اللہ اکبر اپنے پروں کو زور زور سے مارتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی بہت بڑے لوہے کے سنگل کو انسان زور زور سے پتھریلی زمین پر مار رہا ہو، کتنی شدت کی آواز آئے گی، کتنی زوردار اور خوفناک آواز آئے گی۔ یہ آوازیں آسمانوں میں آتی ہیں۔ جب اس مالک کا حکم ختم ہوتا ہے تو پہلے آسمان والے دوسرے سے، دوسرے آسمان والے تیسرے سے، چوتھے سے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ قالوا الحق، جو کہا ہے اللہ نے سچ کہا ہے۔ پھر سارے ہی مل کے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں قالوا الحق، اللہ تو نے کہا ہے، سچ کہا ہے، تو خود سچا ہے، تیری باتیں سچی ہیں، اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن کا انکار کیا ان کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ اس سورہ مبارکہ میں بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب یہ ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے، جواب دہ ہوں گے، ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے، اپنے انجام کا انتظار کر رہے ہوں گے، تو جو کمزور لوگ ہیں وہ بڑے لوگوں کو، چودھریوں کو مخاطب کر رہے ہوں گے اور کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم بھی ہدایت پر ہوتے، تم نہ ہوتے ہم خیر پر ہوتے، تم نہ ہوتے ہم بھلائی کو قبول کر لیتے۔ تو چودھری کہتے ہیں دیکھو بتاؤ کیا ہم نے تمہارے اوپر ظلم کیا تھا؟ کیا ہم تمہیں ہدایت سے روکتے تھے؟ جبکہ ہدایت تو تمہارے پاس بھی آئی تھی، قبول کر لیتے، کس نے تمہیں منع کیا تھا؟ تو جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، جو کمزور لوگ تھے وہ بڑے لوگوں کو کہیں گے دیکھو ہم تمہاری چال بازیوں کی وجہ سے، تمہاری دھمکیوں کی وجہ سے، تمہاری دھونس دھاندلی کی وجہ سے یہ کام کرتے تھے، تم ہمیں کہتے اللہ کے ساتھ کفر کرو ہم کر دیتے، تم کہتے شرک کرو ہم کر دیتے۔ تو اللہ رب العالمین ان کا ایک مکالمہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہوں گے، یہ پیر، یہ مولوی، یہ ملا، یہ بڑے لوگوں کو گمراہ کرنے والے، یہ سارے وہاں ان کو ملامت کر رہے ہوں گے تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، تم نے ہمیں گمراہ کیا۔ وہ کہیں گے ہم نے تمہیں گردن سے پکڑ کے گمراہ کیا تھا، زبردستی گمراہ کیا تھا، تمہیں پکڑ کے گمراہی کی طرف لے کے گئے تھے، ہدایت آئی تھی قبول کر لینی تھی، تمہارے اندر خود شر تھا کہ تم ہدایت کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے آج تم ہمیں ملامت کر رہے ہو۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں لما رأوا العذاب وَأَسَرُّ النَّدَامَ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کی ندامت، شرمندگی کھل کے سامنے آ جائے گی۔ کب؟ جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم جہنم کے طوق اور ہار ان کے گلوں میں ڈالیں گے، استقبال کریں گے، ویلکم کریں گے جہنم کے آگوں سے اور ان جہنم کے ہاروں سے، اور ان کو کہیں گے هل يجزون الا ما كانوا يعملون، آج تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ یاد رکھیں دنیا کے یہ عذر کہ اللہ ہمیں فلاں نے گمراہ کیا اور فلاں ہمیں گمراہی کے رستے پہ لے کے چلا، اللہ کے ہاں یہ فائدہ نہیں دیں گے، کیونکہ محمد آ چکے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دعوت لے کے آ چکے ہیں، قرآن کی آیتیں واضح ہیں، قرآن کے کھلے پیغامات ہمارے پاس موجود ہیں۔ جو قبول کر لے گا اپنے لیے کرے گا، جو نہیں کرے گا وہ اپنی عاقبت کو اور اپنی آخرت کو برباد کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح کر دی کہ ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کرنے والے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو مالدار ہوتے ہیں، ان کے جو بڑے صاحب اولاد ہوتے ہیں، جن کے پاس مال و اولاد کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، یہ ہمیشہ نبیوں کا انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، کہ جب بھی ہم نے کسی قوم کی طرف کسی نبی کو بھیجا، اس قوم کے چودھری سب سے پہلے اس بات کا اعلان کرتے جاؤ ہم نہیں مانتے، ہم انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنا ہے، جو کرنا ہے کر لو، دھمکیاں دیتے، ڈراتے،
انکار کرتے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ دیکھو یاد رکھو یہ تمہارا مال، یہ اولادیں جن پر تمہیں بڑا مان ہے، بڑا گھمنڈ ہے، یہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکیں گی۔ اللہ رب العالمین کے ہاں یہ اللہ کے فیصلے ہیں، جسے چاہے رزق دے دے، جس کا چاہے تنگ کر دے، جسے چاہے عطا کر دے، جسے چاہے محروم کر دے۔ یہ تمہارا کوئی کمال نہیں، وہ اللہ تمہیں دینے والا ہے۔ جسے چاہے صاحب اولاد کر دے، جسے چاہے کثیر اولاد دے، جسے چاہے محروم رکھے، یہ سب میرے اللہ کے فیصلے ہیں۔ جان لو یہ تمہارا مال تمہارے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ آج تم اللہ کے نبیوں کی مخالفت کر رہے ہو، کل قیامت کے دن جہنم تمہارا منتظر ہے، جہنم تمہارا استقبال کیا جائے گا، جہنم تمہاری منتظر ہے۔ اللہ نے جہنم کو تمہارے لیے بنا دیا ہے۔ اور صحیح البخاری کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیصر روم کو خط لکھا تو اس نے ابو سفیان کو بلایا، لمبی روایت ہے، اس کے اندر اس نے ایک سوال کیا تھا کہ بتاؤ محمد کے ماننے والے غریب ہیں یا امیر؟ تو ابو سفیان نے کہا تھا غریب۔ تو قیصر روم نے کہا اللہ کی قسم ہر نبی کے ساتھ یہی اصول اور دستور ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس نبی کے ماننے والے غربا ہوتے ہیں، ان کو ایک مضبوط سہارا اللہ کی رحمت کی شکل میں ملتا ہے۔ اور چودھری ہمیشہ جب وہ نبی کو غالب دیکھ لیتے ہیں، نبی کی فتوحات کو دیکھ لیتے ہیں، تب وہ ڈر کے مارے اسلام قبول کرتے ہیں، سب سے آخر پہ اسلام قبول کرنے والے ہوتے ہیں۔ وگرنہ قرآن نے جو یہ بات کہی سچ کہی کہ سب سے پہلے اللہ کے نبیوں کا انکار کرنے والے ابو جہل اور ابو لہب جیسے سردار اور چودھری ہوتے ہیں، جبکہ سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے وہ عمار بن یاسر اور جناب یاسر اور ان کی بیوی سیدہ سمیہ جیسے، اور جناب بلال رضی اللہ عنہم وارضاہم جیسے مساکین اور غلام جن کو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ سب سے پہلے اسلام اور دین کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کے آخر پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ میرے رسول اعلان کر دیں قل جاء الحق وما یبدع الباطل وما یعید، کہہ دیجئے حق آ گیا ہے اور باطل نہ پہلی دفعہ کچھ کر سکتا ہے نہ دوبارہ کچھ کر سکے گا۔ باطل ہمیشہ حق کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، نہ وہ کامیاب ہو سکا ہے نہ کبھی کامیاب ہوگا، لیکن حق والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر صبر کرنے والے ہوں، استقامت کرنے والے ہوں اور اللہ رب العالمین کے احکامات پر ڈٹ جانے والے ہوں۔ یہاں پر سورۃ السبا کا اختتام ہوا، اب ہم سورۃ الفاطر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ فاطر، یہ بھی مکی صورت ہے، اور یہی مکی صورتوں کا جو دستور ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی کئی طرح کی نعمتوں کا شمار کروایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے کئی طرح سے دلائل دے کے وعدے کیا ہے کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہی ہے، اسی کے سامنے جبین نیاز جھکانی چاہیے، اور یہی دعوت انبیاء اور رسول لے کے دنیا میں آئے ہیں، اس دعوت کو مان لینا چاہیے۔ اور جو تمہارے معبودان باطل ہیں، اللہ نے اپنی نشانیاں ظاہر کر کے مثالیں دے کے صورت میں سمجھایا کہ دیکھو یہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہیں، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر ایمان لے آؤ۔ تو اللہ رب العالمین سب سے پہلے فرماتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، فاطر السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جاعل الملائکۃ رسلا، جس نے فرشتوں کو اپنا رسول، پیغمبر اور اپنا قاصد بنایا ہے، پیغام دینے والا بنایا ہے، اولی اجنحہ، کئی پروں والے ہیں، مثنا، کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 ہیں، کسی کے زیادہ ہیں، یہاں تک کہ سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار جبریل کے 600 پر ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ایک پر اتنا بڑا ہے کہ ما بین السماء والارض، جہاں تک نظریں جائیں، جہاں تک آسمان اور زمین کا خلا ہے، جہاں تک یہ نظریں جا سکتی ہیں، نظریں احاطہ کر سکتی ہیں، وہاں تک سارا ہی ایک پر جبریل کا اتنا بڑا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعد، کوئی ایسا نہیں ہے جو رحمتیں کھولنے والا ہو سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے، جو لوگوں کے لیے اپنی رحمتیں کرنے والا ہو وہ صرف اللہ ہے، جس کے لیے اللہ چاہے اپنی رحمتوں کو کھول دے کوئی اس کو روکنے والا نہیں، اور جس کے لیے اللہ اپنی رحمتوں کو بند کر دے فلا مرسل لہ من بعد، کوئی اس کے لیے کھولنے والا نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا کیا کرتے تھے نا، اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جس سے تو روک لے کوئی دینے والا نہیں، ولا معطی لما منعت، جس سے تو روک لے کوئی دینے والا نہیں، جس کو دے دے روکنے والا نہیں، جس سے روک دے کوئی دینے والا نہیں، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور تیری ذات سے بڑھ کے کسی کو کسی کی بزرگی، عزت، رشتہ داری، تعلق، واسطہ کسی کا کسی کو کام نہیں آ سکتا، سب سے بڑی عزت والی اور بزرگی والی ذات تیری ہے، تو ہی سب کے کام آنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین لوگوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، اس سورہ مبارکہ میں ایک چیز یاد رکھیں،
اکثر اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا کے صیغے استعمال کیے ہیں، لیکن قرآن مجید میں کہیں کہیں یا ایھا الناس کے صیغے بھی آئے ہیں، لیکن اس سورہ مبارکہ میں سب سے زیادہ اللہ نے یا ایھا الناس کے صیغے استعمال کیے ہیں کہ ایمان والوں سے ہٹ کے اللہ نے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے اپنی قدرت کاملہ کی نشانیاں اور اپنی قدرت کاملہ کی بات کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، اللہ کے علاوہ کوئی خالق ایسا ہے جو آسمانوں سے اور زمینوں سے تمہیں رزق دینے والا ہو؟ لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، صرف وہ ایک اکیلی ذات ہے۔ فأنا تؤفکون، تو کہاں تم بھٹکتے پھر رہے ہو، کہاں تم بہک جاتے ہو؟ ہم پنجابی میں کہاں تم کھجل خراب ہو رہے ہو، کہاں ذلت اور رسوائی کی طرف جا رہے ہو؟ عزت اسی میں ہے کہ اللہ کے سامنے آؤ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ تمہیں رزق دیتا ہے، وہ دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر تم نہیں مانتے وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، میں رسول اگر نہیں مانتے تو یاد رکھیں یہ کوئی نیا کام نہیں، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور لوگوں پر بے خوف نہ ہو جانا، تمہارا ہر معاملہ اللہ کی طرف لوٹایا جا رہا ہے اور تمہیں اللہ کے سامنے جا کے جواب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، قیامت حق ہے، اللہ کی باتیں حق ہیں، اللہ کی ملاقات حق ہے، اللہ کے سامنے پیشی حق ہے، حساب کتاب حق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور خاص طور پر یہ دنیا کی زندگی تمہیں اللہ کے بارے میں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تم اللہ سے غافل ہو جاؤ جبکہ تم اللہ سے غافل نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تو کلیئر کہہ دیا ولا تحسبن اللہ غافلا، کوئی اللہ کو غافل مت سمجھے، نہ تم اللہ سے غافل ہو سکتے ہو نہ اللہ تم سے غافل ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے معبودوں کی، جھوٹے معبودوں کی، مشرکوں کے معبودوں کی جو انہوں نے اللہ کے مقابلے پہ بنا رکھے، ان کی بے بسی کی ایک تصویر اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں۔ وما یستوی البحران، اللہ نے بڑی خوبصورت مثال دی، وما یستوی البحران، دو سمندر ہیں یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، ھذا عذب فرات وھذا سائغ شرابہ، یہ میٹھے پانی والا، یہ کھارے پانی والا، ھذا ملح اجاج سائغ شرابہ، جس کا پانی پینے میں بڑا آسان ہے، سکون سے پیا جاتا ہے، اور یہ کھارے پانی والا نمکین پانی منہ میں نہیں رکھا جا سکتا۔ ومن کل یأکلون لحما طریا، اس میٹھے سمندر سے بھی تازہ بہترین گوشت مچھلی کی شکل میں نکلتا ہے، اس سے بھی تم تازہ بہترین گوشت نکال سکتے ہو۔ اور یاد رکھیں، میں یہاں پر ایک تحقیق بیان کر دوں، اس وقت سائنس کی ایک تحقیق ہے جو 2018 میں شائع ہوئی کہ سمندروں میں اتنا گوشت، اتنی مچھلیاں، اتنی اللہ کی رحمتیں، نعمتیں موجود ہیں، 300 سال تک زمین کا ہر انسان اگر روزانہ یہ گوشت کھائے، روزانہ گوشت سمندر سے نکال کے کھائے، 300 سال تک مسلسل، 2018 تک جتنا سمندر میں موجود تھا روز کھائے 300 سال تک مسلسل، تو 300 سال کے بعد جا کے ختم ہوگا، جبکہ 300 سالوں میں میرا مالک اور کتنی کو وہ مچھلیاں اور کتنا کو گوشت سمندروں میں پیدا کر دے گا، حساب ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنے بندے کی ہر نعمت کا بندوبست فرما دیا ہے، اس کے رزق کا بندوبست فرما دیا ہے، لیکن بندہ اپنے رب کی پھر ناشکری کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِلْيَةً، یہ میٹھا، یہ کھارا، اس سے بھی مونگے اور ہیرے جواہرات نکلتے ہیں، اس سے بھی مونگے ہیرے جواہرات نکلتے ہیں، تم پہنتے ہو، سمندر میں کشتیاں اس میں بھی چلتی ہیں، اس میں بھی چلتی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ساری نشانیاں میں تمہیں دکھا رہا ہوں کہ یہ دونوں میٹھا اور نمکین سمندر برابر پر چلتے ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کے اندر مکس نہیں ہوتے، درمیان میں دیوار موجود ہے، درمیان میں رکاوٹ موجود ہے، جو اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو رکاوٹیں پیدا فرمانے والی ہے، کوئی انسان اس کے اندر اتنی طاقت اور استطاعت نہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے تمہارا رب، یہ اس کی کاراگری، یہ اس کے کام، یہ اس کی عظمتیں، یہ اس کی تخلیق۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے جو میں اپنا تعارف کروا رہا ہے، اور یہ رب کون ہے؟ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ وہ رب ہے جو بادشاہی کے لائق ہے، بادشاہی ہے ہی اس کے لیے اور کسی کے لیے زیبا ہی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین تدعون من دون اللہ، وہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو،
جن کی تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، جبکہ مصیبت کے وقت وہ بھی تمہاری نہیں سنتے، پھر اللہ کو پکارتے ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک باریک سا، بڑا باریک سا، ایک بڑی باریک جھلی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس چھلکے، اس جھلی کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، تم ان کو پکارو اپنی مدد کے لیے نہیں آتے، تمہاری بات بھی نہیں سنتے۔ ولو سمعوا، اگر سن بھی لیں، مستجابوا لکم، تمہیں جواب نہیں دے سکتے، تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور قیامت کے دن تم کہو گے یہ ہیں ہمارے بڑے، یہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے، وہ کہیں گے کون ہو تم، ہم تو تمہیں جانتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور لوگوں یاد رکھو جتنی باتیں، بہترین باتیں، اچھے انداز کے ساتھ اچھی خبریں تمہیں یہ خبیر ذات اللہ دے رہی ہے، کوئی تمہیں اس طرح بتانے والا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا لَهُم مِّنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ، دکھاؤ یہ تم جو اللہ کے علاوہ جن کو معبود مانتے ہو، رب مانتے ہو، بڑا مانتے ہو، پوجا کے لائق مانتے ہو، دکھاؤ انہوں نے آسمان اور زمین میں کوئی ایک چیز پیدا کی ہو، کوئی ایک چیز۔ ام لہم شرک فی السماوات، پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات، ان کی کوئی شراکت داری، حصے داری، سانجہ داری، پارٹنرشپ ہو، دکھاؤ، کہیں نہیں۔ ام آتیناہم کتابا، یا ان کو اللہ نے کوئی تحریر لکھ کے دی ہو، یا اللہ نے ان کو کوئی دلیل دی ہو کہ یہ لو تم میرے رشتہ دار ہو، تم میرے پارٹنر ہو، تم میرے شریک ہو، یہ لو میں تمہیں کتاب لکھ کے دے رہا ہوں، کوئی دلیل ہے تو لے کے آؤ۔ علی بینۃ من، ان کی طرف سے کوئی حجت ہے تو پیش کرو۔ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والے، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، ظلم پر ابھارنے والے، ظلم کی طرف لے جانے والے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو دھوکے کے، فریب کے اور جھوٹی طفل تسلیاں اور دھوکے کے وعدے دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں میں اللہ وہ ذات ہوں، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ نے آسمانوں کو بھی پکڑا ہوا ہے، زمین کو بھی پکڑا ہوا ہے، آسمانوں کو بھی کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، زمین کو بھی کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، ان تزولا، کہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں، ڈس بیلنس نہ ہو جائیں، ادھر ادھر نہ ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اللہ ان کو اگر اپنی جگہ سے ہلا دے، ادھر ادھر کر دے، تو اللہ کے علاوہ کس کے اندر اتنی طاقت ہے، کس کی اتنی اوقات ہے، کس کی اتنی جرت ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ان کو تھامنے والا ہو، کوئی سنبھالنے والا ہو، کوئی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے کل بیان کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ آسمان اللہ چھوڑ دے اور یہ زمین پہ آ کے گرے اور تمہاری مثال ایسے ہو جیسے چکی کے دو پاٹوں کے درمیان کسی چیز کو پیس کے رکھ دیا جاتا ہے، تمہاری حالت یہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے سب کے سب لوگوں، اے وہ لوگوں جو اسلام قبول کرتے ہو تو بھی، اے وہ لوگوں جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہو، سب کے سب لوگوں سن لو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، بیکاری ہو، منگتے ہو، سائل ہو، اور واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ بے پرواہ ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، بڑی ہی تعریفوں والا ہے، تعریف کے لائق ذات ہے۔ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، تمہیں چاہے تم نافرمانوں کو وہ ختم کر کے، تمہارا نام و نشان تک مٹا کے وہ تمہیں ختم کر دے، دنیا سے لے جائے اور تمہاری جگہ پر نئی مخلوق لے آئے جس کی تابعداری کرنے والی ہو، بندگی کرنے والی ہو، اطاعت کرنے والی ہو۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ چیز اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ولا تزر وازرۃ وزر اخری، لوگوں یہ اصول جان لو، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جس نے گناہ کیا وہی جواب دے گا، جس نے زیادتی کی وہی جواب دے گا، اپنے ظلم کا بدلہ وہی لے گا جس نے ظلم اور زیادتی کی ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور اگر تم کسی کو بوجھ اٹھانے کے لیے بلاؤ گے کہ آؤ آ کے میرا بوجھ اٹھا لو، کوئی بھی اگر تمہاری مدد کو تم کسی کو بھی بلاؤ گے آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، قریبی ترین کیوں نہ ہو، اولاد، بیٹا، بیوی، کوئی کیوں نہ ہو، کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا، اور کوئی بھی آ کر تمہارے اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لوگوں یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی ہے جو تم پر مہربانیاں کرتی ہے، تو کیوں تم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کے کفر کی طرف جانے والے ہو؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور چیز کی مثال بیان فرمائی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما یستوی الاعمی والبصیر، دیکھنے والا اور بینا اور نابینا،
اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ولا الظلمات ولا النور، اندھیرے اور نور برابر نہیں ہو سکتے، ولا الظل ولا الحرور، دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتے، وما يستوي الاحياء ولا الاموات، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، ان اللہ يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور، اللہ کے رسول اللہ جسے چاہے سنوا دے، زندہ ایسے بھی ہیں جو مردوں سے بدتر ہیں، جب اللہ ان کو سنوانا چاہے گا وہ سن لیں گے، لیکن کئی مردے ایسے ہیں جو زندوں سے زیادہ اچھے ہیں کہ وہ اللہ کے پیغام کو سنتے ہیں، اللہ کی بات کو سنتے ہیں اور اللہ ان کو سناتا ہے، تو نہیں سنا سکتا میرے رسول، تو ان کو نہیں سنا سکتا، میں اللہ سناتا ہوں اور میں جسے چاہوں سنانے پر قادر ہوں، تو کسی کو نہیں سنا سکتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بالخصوص وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں تو انہیں نہیں سنا سکتا، مردے نہیں سنتے، وہ کوئی کیوں نہ ہو، قبر کے اندر جو ذات قبر میں موجود ہے، وہ نبی ہے، ولی ہے، قطب ہے، ابدال ہے، عام انسان ہے، کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کوئی نہیں سنتا۔ ہاں اللہ جسے چاہے سناتا ہے، ہمارا سلام اللہ پہنچاتا ہے، ہمارا درود ہمارے رسول پر اللہ پہنچاتا ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتے۔ اور اللہ نے فرما دیا ان انت الا نذیر، میرے رسول آپ صرف ڈرانے والے ہیں، اور ہم نے آپ کو حق کے ساتھ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ ڈرانے والا اور خوشخبری دلانے والا بھیجا ہے۔ اور وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نذیر، اور پچھلی جتنی امتیں بھی گزری ہیں ان سب کے بارے میں بھی اور آپ کی امت کے بارے میں بھی یہی اصول اور دستور ہے کہ ہم نے سب امتوں کے لیے ایک ڈرانے والا بھیجا تھا، کسی نے کسی کی مان لی، کسی نے کسی کا انکار کر دیا، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ہر امت کی طرف کوئی نہ کوئی بھیجا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین چند اور طرح کی نصیحتیں اپنی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کائنات میں اپنی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، آسمان سے پانی اللہ بھیجتے ہیں، ایک طرح کا پانی، زمین ایک طرح کی، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر کئی طرح کے پھل تم دیکھتے ہو، رنگ مختلف، ذائقہ مختلف، ٹیسٹ مختلف، لطف مختلف، موسم مختلف، تاثیر مختلف، سب کچھ ایک پانی سے کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور پہاڑوں کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، پہاڑ بھی کئی طرح کے ہیں، کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی کالا ہے، کوئی پیلا ہے، طرح طرح کے پہاڑ اللہ رب العالمین نے بنا دیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَغَرَابِيبُ سُودٌ، اور کچھ ایسے پہاڑ جو کالے سیاہ ہیں، مکہ میں جا کے پہاڑ دیکھیں کالے سیاہ، دیکھ کے ڈر لگتا ہے اتنے کالے سیاہ، یہ میرے اللہ کی کاراگری ہے اور اس کی تخلیق ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، لوگوں میں ایک رنگ کے نہیں، طرح طرح کے رنگ، بولیاں، نسلیں، حالتیں مختلف، رنگ مختلف، قد مختلف، لسان مختلف، زبان مختلف، ہر چیز اللہ نے مختلف بنا دی۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ، جانوروں میں، چپایوں میں، مختلف الوان، ایک طرح کے رنگ نہیں ملیں گے، طرح طرح کے مختلف رنگ والے، روپ والے، طرح طرح کے الگ۔ كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء، اور یہ سب کا سب اسی طرح سے ہے جیسے اللہ نے بنا دیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما يخشى الله من عباده العلماء، اور اللہ سے سب سے زیادہ اس کے بندوں سے ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ نے پیچھے ساری اپنی نشانیاں بیان کی ہیں، اور علماء ہی تو ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کی نشانیاں جاننے والے ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں جاننے والے ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا وہ بندوں میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کو ہدایت کی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حسد کے سبب ہدایت سے باز رہنے والے لوگ ہیں، کہ حاسد ہوتے ہیں اور حسد کی وجہ سے اپنے آپ کو ہدایت سے دور رکھتے ہیں، حق کو سمجھتے ہیں، سچ سمجھتے ہیں، لیکن جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نبی جو ہے یہ ہمارے مخالف قبیلے سے ہے، اس کی بہترین مثال یہودی، پہلے اسی نبی کی مثالیں دیتے رہے، عربوں کو اس کی باتیں سناتے رہے، عربوں کو دھمکیاں دیتے رہے، لیکن جب رسول آیا تو دیکھا عربوں سے ہے مخالفت شروع کر دی، حسد۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی کہ اگر ہمارے پاس کوئی آیا جو ڈرانے والا آیا، کسی فرقے سے ہو، کسی قبیلے سے ہو، کسی امت سے ہو، آئے گا اللہ کا پیغام لے کے آئے گا، قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں، بڑی پکی قسمیں اٹھا کے ہم مانیں گے، لیکن جب فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا، لیکن جب وہ نذیر آتا ہے، ڈرانے والا آتا ہے، اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے، بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے قبیلے کا نہیں، یہ عربوں سے آ گیا ہے، مخالفت کرنا شروع کر دیں گے۔ کئی لوگ ایسے تھے جو مشرکین مکہ میں سے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف قبیلے سے ہونے کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی۔
اور اللہ رب العالمین اس سورہ مبارکہ کے آخر پر ایک بات اللہ رب العالمین نے واضح فرما دی کہ پچھلی قومیں کیوں برباد ہوئیں اور لوگوں تمہارے ان اعمالوں کی بربادی کا نتیجہ کیا ہے اور اللہ کی رحمت کتنی ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں اولم یسیروا فی الارض، کیا تم زمین میں سیر نہیں کرتے، تم دیکھتے نہیں ہو کیسے ان قوموں کا ہم نے انجام کیا جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں۔ کانوا اشد منہم قوۃ، وہ تم میں سے زیادہ طاقت والے تھے، زیادہ مضبوط تھے، زیادہ بڑے تھے، بڑے بڑے جسم، اتنے طاقتور کہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو کاٹ دیتے، ہلا دیتے، توڑ دیتے، پیس کے رکھ دیتے، پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض۔ لوگو جان لو اللہ کو کوئی چیز آسمانوں اور زمینوں میں عاجز نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العالمین کی ذات سب سے طاقتور ہے، کسی کی طاقت اللہ رب العالمین کی ذات کو عاجز نہیں کر سکتی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا۔ لوگو دیکھ لو اگر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے فوراً پکڑتا، اگر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی فوراً سزائیں دینا شروع کر دیتا، فوراً تمہارے بارے میں فیصلے کرنا شروع کر دیتا، فوراً تمہارا انجام تمہارے سامنے واضح کر دیتا، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، انسان تو بڑی دور کی بات زمین پر ایک جانور بھی باقی نہ رہتا، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن جانوروں کے بارے میں بھی اللہ فیصلہ فرمائیں گے۔ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کے بکری کو مارا ہوگا اللہ ان کے درمیان بھی فیصلہ فرمائیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے، معافی دے دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے کہ شاید تم سمجھ جاؤ، لیکن جان لو فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، لیکن جب اللہ کا وعدہ آ گیا پھر وہ ٹلنے والا نہیں، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اور اللہ رب العالمین کی ذات اپنے بندوں کے بارے میں خوب دیکھنے والی، ان کو مانیٹر کرنے والی، ان کی ہر حرکت سے اللہ رب العالمین کی ذات ان کو خوب اچھی طرح نوٹ کرنے والی ہے، اور کوئی بھی بندہ اللہ رب العالمین کی ذات سے، اس کی مراقبت سے، اس کی توجہ سے باہر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی توفیق سے یہاں پر ہماری سورۃ الفاتر ختم ہوئی۔ اب 22ویں پارے کے آخر پہ 1.5 صفحہ جو ہے وہ سورہ یاسین کا آتا ہے، تو ہم تھوڑی سی اس کے بارے میں بھی گفتگو کر لیتے ہیں۔ سورہ یاسین مکی صورت ہے، اس صورت کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں ہے، البتہ ایک مرسل روایت آتی ہے عطاء بن ابی رباح سے، لیکن مراسیل کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہے کہ مرسلات جو ہیں یہ ضعیف روایتیں ہیں، صحیح کسی حدیث سے سورہ یاسین کی کوئی فضیلت ثابت نہیں، لیکن اسے پھر بھی بار بار پڑھنا چاہیے، کیونکہ سورہ مبارکہ میں توحید، انسان عقیدہ آخرت، انسانی عقل اور انسانی وجود سے اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ کے کئی استدلالات واضح فرمائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرتوں کی، اپنی نشانیوں کی بڑی باتیں کی ہیں، اپنی نبیوں کی محنتوں کا تذکرہ کیا ہے، آخرت کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کس طرح انسان کو زندہ کریں گے، یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے سورہ مبارکہ میں بیان فرمائی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یاسین، وہی سورہ مقطعات کی بات، حروف مقطعات کی، کہ عام طور پر حروف مقطعات کے بعد اللہ قرآن کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں، والقرآن الحکیم، کہ یہ قرآن بڑی ہی حکمت والا قرآن ہے، انک لمن المرسلین، بے شک میرے رسول آپ نبی ہیں۔ یہ مشرکین مکہ مانتے ہیں، مانے نہیں مانتے نہ مانے، میں اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہوں آپ نبی ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، سب سے پہلے اللہ رب العالمین اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ، میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اسی طرح اللہ اپنے رسول کی نبوت اور رسالت کی بھی گواہی دے رہا ہے، انک لمن المرسلین، آپ نبی ہیں علی صراط مستقیم، اور سیدھے رستے پر ہیں، تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ قرآن، یہ فرمان غالب اور رحمت کرنے والے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، کس لیے لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، کہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے آباء و اجداد کو بھی اللہ رب العالمین نے ڈرایا تھا، بس لیکن ان کی حقیقت کیا ہے کہ یہ لوگ غافل ہو جانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ کا حصہ جو 22ویں پارے میں، اس میں ایک اللہ کے اپنے کچھ نبیوں کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہماری ایک بستی تھی، مفسرین نے اس کا نام انطاکیہ ذکر کیا ہے کہ انطاکیہ نام کی یہ بستی تھی، جہاں اللہ رب العالمین نے پہلے 2 نبی بھیجے، اور اس کے بعد پھر ایک اور تیسرا نبی بھیجا، اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، 2 بھیجے، قوم نے ان کو جھٹلا دیا۔ اللہ اپنے رسول کو دکھا رہا ہے یہ دستور ہے، ہر قوم نے اپنے نبی کو جھٹلایا،
ہر قوم نے اپنے نبی کی دعوت کا انکار کیا، حتیٰ کہ اللہ فرماتے ہیں فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے تیسرا نبی اور بھیجا تاکہ ان کی جا کے تائید کرے، نصرت کرے۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ان تینوں نبیوں نے اللہ رب العالمین کی دعوت لوگوں کو دی، ان کو کہا ہم اللہ کے نبی ہیں۔ انکار کیوں کیا؟ مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، تم تو ہماری طرح کے بشر ہو، انسان ہو۔ اللہ کے رسول بھی انسان نہیں ہیں، نور من نور اللہ ہیں، کوئی اور مخلوق ہیں۔ ہر قوم کسی نہ کسی طرح سے نبیوں کا انکار کرتی رہی، اور پہلا انکار یہی ہوتا تھا ما انتم الا بشر مثلنا، اور تم تو ہماری طرح کے بشر ہو، اللہ کا نبی تو کسی اور مخلوق سے ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد رب انہوں نے کہا وما انزل الرحمن من شیء، اور اللہ نے کوئی نہ چیز نازل نہیں کی، انتم الا تکذبون، تم جھوٹے ہو۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب بھی تمہارا رب بھی سب کا رب جانتا ہے ہم نبی ہیں اور نہ ہی ہم جھوٹے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور نبیوں کا کام ایک ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی دعوت پہنچا دیں، واضح طور پر پہنچا دیں، لوگ قبول کر لیں ٹھیک، نہ قبول کریں تو اللہ رب العالمین ان کے بارے میں فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہوں نے نبیوں کے بارے میں غلط سلط باتیں کی، ان کو منحوس کہا، کیا کچھ کہا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نبیوں نے ان کو جواب دیا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، نبیوں کو منحوس کہہ کے ان کو دھمکیاں دیں کہ اگر تم باز نہ آئے ہم تمہیں ماریں گے، عذاب دیں گے، رجم کر دیں گے۔ تو نبیوں نے کہا کہ طائرکم معکم ان ذکرتم، تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، اگر تم سمجھ جاؤ، نصیحت حاصل کر لو، کیونکہ تم اپنی نحوست کا خود سبب ہو، کیونکہ انسان جب ہدایت کے راستے کو چھوڑتا ہے تو اپنے لیے نحوست کو خود منتخب کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دور کے کسی ایک علاقے میں کسی بندے کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی آئے ہوئے ہیں، وہ بندہ وہاں سے آیا، نبیوں نے بستی کو سمجھایا، انہوں نے سمجھا نہیں، یہاں تک کہ نبی ایک دن بستی کے درمیان میں بیٹھے ہوئے اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے، وہ بندہ جس کو ان نبیوں کے بارے میں پتہ چلا دور کی کسی بستی سے آیا اور آگے کہنے لگا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم ان نبیوں کی پیروی کرو، یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی دعوت کو مانو، اللہ کے نبیوں کو دعوت کو قبول کر لو۔ لوگ انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ جب اس بندے نے ان کو دعوت دی اور ان کو کیا کہا اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، یہ نبی ہیں جو تم سے کسی طرح کا کوئی اجر نہیں مانگتے، دنیا کی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے، اور تمہیں ہدایت کی طرف لانے والے ہیں، ہدایت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ قوم غصے میں آئی، قوم نے اس بندے کو پکڑا اور مار دیا۔ قرآن کہتا ہے جب وہ بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچا اس نے کیا کہا تھا انی آمنت بربکم فاسمعون، میں اپنے رب پر ایمان لینے والا ہوں، تم مجھے قتل کرنے والے ہو کر دو، فاسمعون، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں اپنے رب پر ایمان لانے والا ہوں۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ جب وہ بندہ اللہ کے پاس پہنچا تو اللہ نے اسے کہا قیل ادخل الجنہ، اللہ نے کہا جا میری جنت میں چلا جا، تو میری جنتوں کا وارث ہے اور مہمان ہے۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، تو اس نے وہاں پر کہا تھا یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لے، کیا جان لے؟ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ اس دعوت کو قبول کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف بھی کر دیا ہے اور اپنے عزت والے بندوں میں اور عزت والی جگہ پر اللہ نے مجھے داخل کر دیا ہے۔ تو معزز ناظرین کرام، ہمارا سبق آج تک یہیں پر ختم ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے۔ اللہ نے توفیق دی تو کل یہیں سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور رمضان المبارک کی ان بابرکت و ساعتوں میں ہماری ان کوششوں کو اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو صحیح بیان کیا وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو غلطیاں کوتاہیاں اور غلط چیز بیان ہوئی وہ میرے نفس کی طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے، اللہ رب العالمین اس کی معافی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔